بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت بندوں کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائے ہیں، جس کے اندر کچھ چیزوں کو حلال بھی کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ بندوں کی طرف سے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ اس چیز کو حلال بنائیں، اس چیز کو حرام کریں، بلکہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کچھ کمی بیشی انسانوں کی سمجھ سے اگر ہوتی ہے تو پھر اس کو حدیثوں کے ذریعے سے سمجھا کر، نبیوں کے ذریعے سے سمجھا کر ساری زندگی کو بتایا گیا ہے، اور بندوں کی طرف سے اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کسی چیز سے روکیں۔ تو چنانچہ راہی دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے پہلی جو امتیں بنی اسرائیل وغیرہ ہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کے زیادہ تر نبیوں کے سوالات کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح مرد کے لیے جو چیزیں حرام ہیں، عورت کے لیے بھی وہی ہے، اور عورت کے لیے جو ہے وہ بھی مرد کے لیے ہے۔ تو مشرکین مکہ، یہودی، نصرانی اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں وہ عورت اور مرد کے درمیان یا اپنے اوپر اپنی طرف سے بڑوں کے ان کے جو بتلائے ہوئے ان کی طرف سے باتیں بتلانے کی بنیاد پر وہ حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہودیوں کو صرف ان کی شرارتوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ان کو بتلا دیا گیا کہ بھئی جو بھی ناخن والا جانور ہے تمہارے اوپر حرام ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ حلال جانوروں میں جو چربی نکلتی ہے یا اور آنتوں کی یعنی اندڑیوں کو لگ کر جو چربی وغیرہ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اور انبیاء کو ستانے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر لاگو کی گئی۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے ٹھیک یہ بات ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ کو ہمارے کام ناپسند ہے تو پھر ہمارے سے بڑے کیوں کرے؟ پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر چھوٹ کیوں رکھی گئی ہے اور ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کام سے اللہ رب العزت راضی ہیں، غلط کاموں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال دیا گیا، اگر کسی کا بچہ نافرمان ہو اور اس کے پاس رہتا ہو، خرچ بھی دے رہا ہوگا، اگر اس کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ راضی ہے۔ اس کو کسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ پلائی جاتی ہے، لیکن حدود سے تجاوز کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہے کہ بعض مرتبہ اس کے لیے سخت پکڑ کی جاتی ہے، تو اس کے اعتبار سے پکڑ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ سے پہلے امتوں کی بھی ہم غلط کاموں کی وجہ سے پکڑ کر چکے ہیں عذابات کے ذریعے سے۔ اب رہی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پکڑ نہیں کرنا، آپ کو ڈھیل دینا، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت خود ان کو ایمان کی ہدایت نہیں دیتے تو پھر پکڑے کیوں؟ تو اسی طرح کا سوال ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نظام بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ مرد کیوں بنائے، مرد کو عورت کیوں بنائے، عورت کو مرد کیوں نہیں بنائے، یہ پھل میٹھا کیوں ہے، کھٹا کیوں، اس طرح ایک نظام قدرت ہے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہماری جانب سے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، جس کی جو انسانوں کے عقلوں سے دور ہے، ماورا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نبی کے واسطے سے بندوں کی کچھ بیعت لے رہے ہیں، یعنی نصیحت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ، ایمان کو مضبوط بناؤ، یقین کو مضبوط بناؤ۔ حالات آنے پر ہر مدد کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہر طلب کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، حاجت کے معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس طرح کی بات اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کا جو درجہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بتلایا گیا۔ اس کے بعد اولاد کو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو رواج جو چلتا ہوا آتا تھا تو ان کی وجہ سے تو اولاد کو قتل کرتے تھے، اور بعض جو ہے غربت کی وجہ سے بھی قتل کرتے تھے۔ اور ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی عرب میں تو زندہ دفن کر دیتے تھے،
تو جو بھی ایسا کام کرتا تو اس کو بلند نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں بےہودہ ہیں، کرنے کی نہیں ہیں۔ اور رہی دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم غربت کی وجہ سے، مال نہیں ہونے کی وجہ سے اولاد کو قتل کر رہے ہیں، بعض کو ایسا ہوتا تھا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رزق کو تم کہاں دے رہے ہیں، رزق کو ہم دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر دی۔ دیکھیے ایک مثال ہے کہ زمین سے دانہ کون اگاتا، یہ ہماری قدرت ہے۔ تمہارا کام تو صرف زمین کو نرم کرنا ہے، دانہ ڈالنا ہے، اس کے بعد ساری چیزوں کا نظام ہم چلا رہے ہیں، اس سے پودا اگانا، پھر اس کو پھل لگانا، اس کو پھول لگانا، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، تم کہاں کر رہے ہیں، تمہاری تو صرف محنت ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کو یہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو یعنی خصوصیت کے ساتھ مسلمان کی قتل نہیں کرنا۔ کہا کہ اس کے البتہ 3 چیزیں پائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو مارا ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ مرتد اگر ہو گیا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر بھی بدکار یعنی غلط کام زنا کیا ہو۔ تو ان 3 چیزوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ قتل انسان کو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا خاندان میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بچوں کی پرورش کا ذمہ ہمارے حوالے ہو جاتا ہے، تو بعض مرتبہ مال چھوڑ کر آدمی جاتا ہے تو اس سلسلے میں اس مال کے استعمال کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اسلام نے بہت ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں کہ ان یتیموں کا مال نہیں کھاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر تم ان کا غلط مال غلط طریقے پر استعمال کرو اور وہ بعد میں چل کر پریشان ہو جائے، تو تم یہ سوچو کہ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے اولاد کے ساتھ اگر کوئی دوسرا برا سلوک کرے گا تو تمہارا کیا حال ہو۔ تو اس طرح کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ آدمی نظام توازن برقرار رکھنے کے لیے کہ ناپ تول میں بھی صحیح کرے، کہ آدمی جب تولتا ہے یا کسی چیز کو دیتا ہے تو صحیح انداز سے دے، صحیح بول کر دے، سچ بول کر دے، غلط نہ دے، دھوکہ نہ دے، تو اس سے انسان کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا آخر یہ نصیحت ہے کہ بندے سے اللہ رب العزت نے جو عہد کیا ہے یعنی عالم ارواح میں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا اور صحیح چیزوں پہ زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جبکہ بندے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ قیامت کا دن وہ ہمارا صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، تو انسان آسانی کے ساتھ صحیح زندگی گزار سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کل عرفہ ہے، 9 تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے اگلے اور پچھلے 2 یعنی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے چونکہ اب 10 یعنی جمعرات کو ہمارے پاس عید ہے، تو اس سے پہلے چہارشنبے کے دن روزہ رکھیں۔ ایک صاحب بازار میں ملے مجھ کو، کہنے لگے کہ مولانا یہاں پر تو 9 تاریخ ہے اور وہاں حج کے موقع پر 10 تاریخ ہے، لہٰذا ہم وہاں پر کیسے رکھ سکتے ہیں روزہ۔ وہ بہت ساری بحث کر رہے تھے، تو اس میں سے انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ میں بہت سارے علماء سے پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو میں بتایا کہ بھئی انسان جہاں رہتا ہے وہاں کا مکلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں رہیں گے تو یہاں کے ٹائم کے پابند، یہاں کے نماز کے معاملے میں، آپ یہاں سے آپ کینیڈا کا وقت کو لے لو، تقریباً 18 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اب وہاں کے حساب سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی حساب سے جو ہے ہم یہاں کے حساب سے ہی چلیں گے، نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں یہیں کا حساب ہمارا رہے گا۔ تو کہا کہ کل ہمارا عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، چہارشنبے کے دن روزہ رکھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے گناہوں کی، صغیرہ گناہوں کی معافی کی خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ مستحب ہے، یہ بات بتائی، کل چہارشنبہ ہے، کل رکھ سکتے ہیں۔